أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، حضور کو ایک ریولیوشنری اسائنمنٹ دی گئی، اے محمد آپ صرف مبلغ نہیں ہیں، مبلغ ہیں لیکن صرف مبلغ نہیں، معلم ہیں صرف معلم نہیں ہے، مربی ہیں صرف مربی نہیں ہے، مزکی ہیں صرف مزکی نہیں ہے، ان سب سے اوپر اوور اینڈ ابو آل آپ کو انقلاب برپا کرنا ہے، باطل کے نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے، اللہ کے نظام کو قائم کرنا۔ تو پہلا کام کیا ہے، اس معاشرے میں سلیم الفطر لوگوں کو کھینچ لو قرآن سے، پھر اس قرآن کو ان کے اندر اتارو، ٹھوکو ٹھوکو ٹھوکو۔ یہ میں کس بات کے لیے کہہ رہا ہوں؟ کسی انقلاب کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ ایک انقلابی جماعت کی تیاری، اور جب انقلابی جماعت تیار ہو جائے تو نظام کے ساتھ ٹکر۔ قرآن وہ مقناطیس ہے جو سلیم الفطرت انسان کو کھینچ لیتا۔ پھر آؤ تو صحیح اسے، تم نے تو جزدان کے اندر رکھ کے بند کر کے رکھ دیا ہے اسے، تم تراویح میں پڑھتے تم پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا کیا سنا، تمہارا تعلق کیا ہے قرآن سے؟ غضب خدا کا اس دنیا میں 1.56 بلین مسلمان، 1 انچ زمین پر اسلام کہیں نہیں ہے، 1 انچ پر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد 3 مرات فی القرآن فی سورۃ التوبہ وسورۃ الفتح وسورۃ الصف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین۔ ماہ ربیع الاول اب اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس پورے مہینے میں آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ سیرت کے جلسے بھی منعقد ہوئے ہیں، کچھ اور کام بھی ہوئے ہیں کہ جو دین کی روح کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے۔ جلسے جلوس وہ ہمارے دین کے روح سے مناسبت نہیں رکھتے، اور اب ان کے حوالے سے جو فساد شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بد سے اس ملک کو، اس قوم کو محفوظ رکھے۔ تاہم یہ ہے کہ اس مہینے کے دوران حضور کی سیرت کے بارے میں اگر غور و فکر ہو، سوچ بچار ہو، تو یقیناً وہ مبارک ہے۔ اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کو اصلاً سمجھنے کے لیے 2 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ حضور کا مقصد کیا تھا، آپ کس لیے بھیجے گئے، اور دوسرے یہ کہ آپ نے اسے کس طریقے سے پورا کیا۔ مقصد بعثت آپ کا یہ بھی 2 مرحلوں میں سمجھ میں آئے گا۔
ایک مقصد بعثت بنیادی ہے جو تمام رسولوں کا، نبیوں کا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا، بدی سے روکنا، لوگوں کی تربیت کرنا، انہیں صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنانا، طالب آخرت بنانا، پھر جو اس راستے پر آ جائیں ان کو بشارت دینا کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ جو اپنے کفر اور تکبر یا اپنی حمیت جاہلی کی وجہ سے انکار کر دیں ان کو خبردار کرنا کہ تمہارے لیے جہنم جو ہے وہ منتظر ہے۔ یہ حیثیتیں جو ہیں یہ تمام انبیاء میں مشترک ہیں۔ آپ اس کے لیے الفاظ استعمال کریں، داعی اللہ، مبشر، نذیر، مربی، مزکی، معلم، یہ ساری اصطلاحات جو ہیں، اور جامع اصطلاح کیا ہے؟ شاہد۔ لقد ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ حیثیتیں مشترک ہیں، اور ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بنیادی مقصد ہے نبوت اور رسالت کا، بنیادی، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ قیامت کے دن کے محاسبے سے۔ ثم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اس محاسبے کی بنیاد جو ہے وہ انسان کو اللہ نے جو عقل دے کر دنیا میں بھیجا، جو سماعت اور بصارت کی صلاحیتیں دے کر بھیجا، جو نیکی اور بدی کا شعور دے کر بھیجا، جو اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، جس کی بنا پر اس کے اندر سویا ہوا ایمان موجود ہے، روح کے اندر ہے۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر انسان مسئول ہوگا، چاہے کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو بنایا ملے جلے نطفے سے تاکہ ہم اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اور حواس خمسہ دیے ہیں، عقل دی ہے۔ یہ کمپیوٹر بہت بڑی شے ہے۔ پھر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے۔ روح انسانی جو ہے اس میں ڈورمنٹ شکل میں، نسبتاً خابیدہ شکل میں اللہ کی معرفت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ تو ہر انسان ان بنیادوں پر جواب دہ ہوگا، رسپانسبل ہوگا، اکاؤنٹیبل ہوگا، چاہے کوئی نبی آتا چاہے نہ آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو انسان کی آسانی کے لیے کہ یہ امتحان آسان ہو جائے، اللہ خود فرماتا ہے نا، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ تو کمزوری کا لحاظ کیا کیا کہ یہ اپنے عقل اور اپنے ہی سارے ذرائع پر نہ رہے، بلکہ نبوت کے ذریعے سے اسے ہدایت پہنچائی جائے۔ جیسے طالب علموں کے لیے میڈ ایزی ہوتا ہے، یہ میڈ ایزی، اور دوسرے یہ کہ اس سے اتمام حجت کیا۔ دیکھو تمہارے پاس نبی بھی آ گئے تھے، انہوں نے ہماری دعوت پیش کر دی تھی، پھر بھی اگر تم غلط راستے پر رہے تو اب تمہارے لیے یہاں کوئی عذر نہیں ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اس کو ہم کہتے ہیں اتمام حجت۔ بنیادی حجت وہ تھی جو میں گنوا چکا 2 دفعہ، اتمام حجت یہ ہے تاکہ کوئی عذر کے لیے اب کوئی بنیاد موجود نہ رہے۔ بہرحال یہ حیثیتیں ہیں ابتدائی۔ حضور کا معاملہ جو ہے وہ یہ